بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے کل جو دو حدیثیں ہوئی تھیں کل. پہلی حدیث تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں کناروں پر اللہ پاک نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں. وہ دونوں فرشتے روزانہ سورج کے نکلنے کے وقت یہ آواز لگاتے ہیں یا ایھا الناس ہلموا الی ربکم، اے لوگو، اے رب کی یاد سے غافل لوگو، اے گناہوں میں مبتلا ہونے والے لوگو، ہلموا الی ربکم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کم روزی جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ملے وہ اس زیادہ روزی سے بہتر ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. یہ کل ایک حدیث یہ بیان ہوئی تھی. دوسری حدیث کل یہ بیان ہوئی تھی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں حضرت اسرائیل کے ساتھ، تو وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس نے کون کون سے نیک کام کیے، کون سے اچھے عمل اس نے آگے بھیجے. اور جو دنیا والے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے مال کیا کیا چھوڑا ہے. تو فرشتے اس کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا والے مرنے کے بعد مردے کے مال کو دیکھتے ہیں کہ اس نے چھوڑا کیا کیا ہے. یہ دونوں حدیثیں کل بیان ہوئی تھی. آج بھی میں دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا اور یہ دونوں حدیثیں بہت ہی پیاری ہیں. بڑی نصیحت کی باتیں ہیں دونوں حدیثوں میں. پہلی حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر. حدیث کے الفاظ ہیں وعن عبداللہ ابن عمر قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال کل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو النقی التقی لا اثم علیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان. یہ حدیث پاک ابن ماجہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر بھی ہے، اور بیہقی شعب الایمان یہ امام بیہقی کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون سا آدمی سب سے اچھا ہے؟ کون سا آدمی سب سے بڑھیا ہے، سب سے بہترین کون سا آدمی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ آدمی جس کا دل صاف ہو اور جس کی زبان سچی ہو وہ آدمی سب سے بڑھیا ہے. سبحان اللہ. یہ فرمایا سرکار نے کل مخموم القلب. عربی کے الفاظ بیان فرمائے ہر وہ آدمی جس کا دل صاف ہو، صدوق اللسان جو سچ بولتا ہو، وہ آدمی سرکار نے فرمایا سب سے بڑھیا ہے. اب دیکھیے صحابہ اکرام نے یہ سرکار نے تو عربی میں بولا نا کل مخموم القلب صدوق اللسان، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صدوق اللسان یعنی سچ بولنے والے کو تو ہم سمجھ گئے، لیکن مخموم القلب کا ترجمہ کیا ہے، مخموم القلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو دیکھیے یہاں رک کے آپ ایک بات سنیں کہ جو صحابہ اکرام تھے وہ بھی بہت بڑھیا عربی جانتے تھے، بڑے بڑے صاف زبان والے، بڑے فصیح و بلیغ تھے وہ، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی، آپ کو ایسی زبان عطا فرمائی تھی کہ آپ کے سامنے بڑے بڑے زبان کے جاننے والے بھی ہیچ نظر آتے تھے.
आला हजरत ने फरमाया तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, है ना, कि या रसूल अल्लाह आपके सामने तो अरब के बड़े बड़े फसीह व बलीग भी हेच नजर आते हैं। तो बड़े बड़े फसीह व बलीग बैठे होते सरकार की बारगाह में। अर्ज के या रसूल अल्लाह मखमूमुल क़ल्ब का मतलब बताइए, ये समझ में नहीं आया। तो अब सुनिए आप, सरकार ने फरमाया मखमूमुल क़ल्ब का मतलब है वो इंसान जिसका दिल हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, कपट से, दुश्मनी से पाक हो। क्या फरमाया सरकार ने? जिसका दिल हसद से पाक हो, जिसका दिल कीना से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो, कपट से पाक हो, उसे कहते हैं मखमूमुल क़ल्ब। तो सरकार से क्या सवाल हुआ? या रसूल अल्लाह सबसे अच्छा आदमी कौन सा है? सरकार ने फरमाया जिसका दिल साफ हो, जिसका दिल साफ हो और जिसकी जबान सच्ची हो, बस समझ लो वही आदमी सबसे बढ़िया है। दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो, कीना ना हो, दुश्मनी ना हो, हर किसी के लिए दिल साफ हो और जबान पे कभी झूठ ना आता हो, बल्कि जब बोले तो सच बोले। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस आदमी के अंदर ये दो खूबियां पाई जाएं, दिल साफ और जबान में सच्चाई, बस समझ लो वही आदमी सबसे अच्छा है। तो हमें चाहिए क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पे अमल करें, हम अपनी ज़बानों को सच्चा बनाएं, जब बोलें तो सच बोलें, वरना झूठ बोलना, कुरान शरीफ की आयत है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत होती है। और बुखारी शरीफ में हदीस है, सरकार ने फरमाया आयतुल मुनाफिकी सलास, मुनाफिक की निशानियां 3 हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बोले तो झूठ बोले, तो झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। मुनाफिक किसे कहते हैं ये भी समझ लें। मुनाफिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होते, पहले पारे में उनका तफसील से जिक्र है कि जब मुसलमानों के साथ बैठते तो पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जब अपने काफिरों के पास जाते तो उनसे कहते कि हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, मुसलमानों से तो मजाक कर रहे थे। वइदा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब अपने काफिरों के सरदारों के पास जाते कालू इन्ना माकुम, तो कहते हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, मुसलमानों से तो मजाक कर रहे थे। यहां तक भी एक रिवायत ये भी है कि बगलों में छोटे छोटे बुत दबा के लाते, मस्जिद में जब आते, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने, तो छोटे छोटे बुत भी बगलों में दबा के ले आते ताकि ये नाराज ना हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि नमाज के वक्त हाथ उठाया करो, अल्लाह अकबर कहो हाथ उठा के। अब जब ये हुक्म दिया गया तो मस्जिद में जब खड़े थे तो लाजमी तौर पे हाथ तो उठाना था, तो जो बगलों में बुत रख के ऐसे दबा के लाए थे, जब कहा अल्लाह अकबर तो वो सब नीचे गिर गए, तो वो उनकी पोल खुल गई। तो वो करते ये थे जबान पे कलमा और दिल में कुफ्र, जबान पे कुछ और दिल में कुछ और, तो वो मुनाफिक होते थे। सरकार ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, जब उसके पास कोई अमानत रख दी जाए तो उसमें खयानत कर देता है, और जब किसी से वादा करता है तो वादा खिलाफी कर देता है। तो अगर हम ये 3, हम तुम तो मुसलमान हैं, तो अगर हम भी ये काम करेंगे तो हमारे अंदर भी ये तीनों निशानियां अगर पाई गई तो हमारा काम भी किसकी तरह हो जाएगा? मुनाफिकों की तरह हो जाएगा। तो अल्लाह हमें मुनाफकत से बचाए, हमें सच्चा आशिक़ रसूल और सच्चा मोमिन बनाए अल्लाह पाक। हम इस हदीस रसूल पे अमल करें। मुस्तफ़ा फरमाते जिसका दिल साफ हो और जिसकी ज़बान सच्ची हो वो आदमी सबसे अच्छा आदमी है। हम सच बोलें और अपने दिल को हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए बुग़्ज़ो हसद से पाक रखें। वो आपको हदीस याद होगी जो मैंने उस दिन आपको बताई थी कि सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे
سرکار نے فرمایا اس دروازے سے جو آدمی آنے والا ہے وہ جنتی ہے. یاد ہے؟ بے شک. ہاں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے. اس دروازے سے کون نکل کے آئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. پھر دوسرے دن بھی سرکار نے فرمایا اس دروازے سے جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے. تو کون آئے؟ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. پھر تیسرے دن بھی سرکار نے فرمایا اس دروازے سے جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے. تو پھر تیسرے دن بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے. تو ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے اور کہا یہ دیکھ کے آؤں گا کون سا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے سرکار نے 3 دن ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. وہ ان کے گھر گئے. جانے کے بعد دیکھا تو بظاہر ان کا کوئی ایسا عمل نہیں تھا. نماز عشاء پڑھ کے آئے تھے, تھوڑی دیر نفلی نماز پڑھی اور سو گئے. فجر تک سوتے رہے. یہ اس چکر میں لگے رہے. رات میں اٹھ کے دیکھتے رہے کہ اب اٹھیں گے, اب اٹھیں گے, اب اٹھیں گے. 3 دن گزار دیے ایسے ہی. لاسٹ میں پوچھا یہ تو بتائیے, بظاہر تو مجھے آپ کا کوئی ایسا عمل نظر آ نہیں رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے 3 دن برابر آپ سے کہا کہ آپ جنتی ہیں. آپ ایسا عمل کرتے کون سا ہے کہ سرکار نے 3 دن سارے صحابہ کے سامنے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا میں ویسے تو کچھ عمل نہیں کرتا ہوں, 5 ٹائم کی پابندی سے نماز پڑھتا ہوں, ہے نا, اور ایک میرا عمل ہے جس کی بنیاد پہ مجھے لگتا ہے کہ سرکار نے ایسا کہا ہے. بولے وہ کیا ہے؟ تو بولے میں اپنے دل کو ہر کسی کے لیے صاف رکھتا ہوں. میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے, حسد نہیں ہے, کینہ نہیں ہے. بس یہی عمل میرا ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ سرکار نے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. ہاں. تو یہ حدیث اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچ بولیں اور اپنے دل کو ہر کسی کے لیے صاف رکھیں. اور دیکھیے اگلی حدیث بھی بہت اہم ہے اور بڑی تسلی بخش ہے ہمارے لیے. ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ امانۃ وصدق حدیث وحسن خلیقۃ وعفۃ فی تغمۃ. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اندر یہ 4 خوبیاں اکٹھا ہو جائیں تو اگر تمہیں بہت زیادہ دنیا کا مال نہ ملے تب یہ 4 چیزیں ہی تمہارے لیے کافی ہیں. سرکار نے فرمایا 4 خوبیاں اگر تمہارے اندر اکٹھا ہو جائیں تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے. اگر پھر تمہیں دنیا کا مال نہ بھی ہاتھ آئے تب بھی تم ٹینشن مت لینا, یہی تمہاری نجات کے لیے اور تمہاری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے کافی ہے. کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ دیکھیے ایک ایک بات سننے کی ہے توجہ سے. سرکار نے فرمایا پہلی چیز حفظ امانۃ, امانت کی حفاظت کرنا. کسی نے آپ کے پاس کوئی مال حفاظت کے طور پر رکھ دیا کہ یہ آپ ہمارا مال رکھ لیجئے, تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پھر آپ اس کی حفاظت کریں. اسی کو کہتے ہیں امانت کی حفاظت کرنا, پہلی چیز. دوسری چیز صدق حدیث, سچ بولنا. 2 عادتیں ہو گئیں. پہلی کیا ہے؟ امانت کی حفاظت کرنا, اور دوسری کیا ہے؟ سچ بولنا. اور تیسری سنیے وحسن خلیقۃ, اچھی عادت اختیار کرنا, اچھا اخلاق اختیار کرنا, اپنے اندر خوش مزاجی پیدا کرنا. 3 عادتیں. چوتھی چیز وعفۃ فی تغمۃ, اور کھانے میں پاک دامنی اختیار کرنا. کیا اختیار کرنا؟ ہاں, کھانے میں پاک دامنی اختیار کرنا. پاک دامنی اختیار کرنے کا مطلب ہے اپنے حلق سے نیچے حلال ہی لقمہ اتارنا اور حرام لقمے سے بچے رہنا. کھانے میں پاک دامنی اختیار کرنے کا مطلب ہے حلال روزی کھانا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز کیا ہے؟
امانت کی حفاظت کرنا. یاد کیجئے ان 4 چیزوں کو. آپ بھی دوسروں کو بتانا. کیا ہے پہلی چیز؟ امانت کی حفاظت کرنا. اور دوسری چیز سچ بولنا. تیسری چیز اچھی عادت اختیار کرنا. اور چوتھی چیز حلال روزی کھانا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں سرکار فرماتے ہیں اگر یہ 4 چیزیں تمہارے اندر اکٹھا ہو گئی تو پھر اگر تمہیں دنیا ہاتھ نہ آئے تب بھی تم غم مت کرنا. بس یہی 4 چیزیں تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہیں. اب دیکھیے اس کے ایک ایک چیز کو سنیے آپ. جو آدمی سچ بولتا ہے، علماء نے لکھا جو آدمی سچ بولتا ہے نا، زبان پہ جھوٹ نہیں لاتا، تو علماء فرماتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمانے لگتا ہے. سبحان اللہ. اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اور جو جس کی عادت اچھی ہوتی ہے، لوگوں سے مسکرا کے ملتا ہے، خوش مزاجی کے ساتھ ملتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں لوگوں میں اس کی عزت ہونے لگتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من احسنکم خلقا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک حدیث یہ بھی بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. سبحان اللہ. اچھی عادتیں اپنائیں ہم. کسی سے اینٹ کے بولنا، زور سے بولنا، کسی کی غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، کسی کے اندر عیب نکالنا، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں. اچھے اخلاق ہے ہر کسی کا اچھا چاہنا، ہر کسی سے مسکرا کے ملنا، ہر کسی کے ساتھ حسب حیثیت اس کی مدد کرنا، یہ اچھے اخلاق ہے. اور کیسے کیسے صحابہ تھے میں نے آپ حضرات کو بتایا بھی ہوگا. سرکار نے فرمایا اخلاق کی 360 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 360. تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان 360 میں سے میرے اندر آپ کو کوئی نظر آتی ہے؟ کتنا عظیم سوال تھا. یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں اخلاق کی 360 قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے میرے اندر کوئی ایک آپ کو نظر آتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ابو بکر تمہارے اندر تو اللہ نے 360 کی 360 قسمیں عطا فرما دی ہیں. سبحان اللہ. وہ کتنے عظیم اخلاق کے حامل تھے، ہے نا. اور مصطفیٰ کا اخلاق دیکھیے، سرکار کا اخلاق دیکھیے. جب طائف کے میدان میں گئی نا سرکار، تو طائف والوں نے بچوں کو مصطفیٰ کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے سرکار دو عالم رب کے محبوب کے اینٹیں اور پتھر مارے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ آپ جو جوتی پہنے ہوئے تھے وہ چپکنے لگی خون سے. آسمانوں کا فرشتہ آیا، عرض کیا سرکار اگر آپ حکم دینا تو یہ طائف کی وادی میں جتنے پہاڑ ہیں سب کو جڑ سے اکھیڑ کے اور ان کے اوپر ڈال دوں گا، یہ سب پچ جائیں گے، دب جائیں گے، مر جائیں گے. تو رحمت دو عالم کی رحمت دیکھیے. سرکار نے ارشاد فرمایا میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ لوگ اگرچہ مجھے نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں میرے اوپر ایمان لے آئیں، ہے نا. اور آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے کیسا کیسا ستایا صحابہ کرام کو. جب مکہ فتح ہو گیا نا تو یہی لوگ جنہوں نے سرکار دو عالم کو ستایا تھا، سرکار کے صحابہ کو ستایا تھا، جب مکہ فتح ہو گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو ان کے دل دہل رہے تھے کہ ہم نے تو بڑا مارا ہے انہیں، بڑا ستایا ہے انہیں، ان کے اوپر اوجڑیاں ڈالی ہیں ہم نے، ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے ہیں، آج تو یہ ہماری گردنیں اڑوا دیں گے. لیکن جب سب کانپ رہے تھے نا اس وقت رحمت للعالمین کا فرمان جاری ہوا. مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا
لا تسریب علیکم انتم الطلقاء، تم نے ستایا تھا وہ تمہارا اخلاق تھا، ہمارا اخلاق یہ ہے کہ جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کا اخلاق تھا۔ اور نبی کے اخلاق کی ایک جھلک اور دیکھیں۔ ایک غزوہ تھا نا، غزوہ بنی مستلق، سرکار اس میں تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے وہاں سے تو ایک جنگل میں دوپہری کے وقت سرکار رکے، ببول کے پیڑ تھے وہاں پہ، تو سارے صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو کوئی کہیں جا کے آرام کے لیے لیٹ گیا۔ ایک ببول کے پیڑ کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہوئے، اور آپ نے اپنی تلوار کو ببول کے تنے میں ٹانگ دیا۔ اب یہ کافر تو پیچھے لگے رہتے تھے نا کہ کسی طرح سے کوئی بھی موقع ملے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یہ اس چکر میں رہتے تھے۔ ایک کافر آیا، اب وہ تو یہ دیکھ رہا تھا نا کہ ان کی آنکھیں بند ہیں، لیکن حدیث پاک ہے کہ اللہ کا جو نبی بھی ہوتا ہے اس کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، 2 ظاہری آنکھیں اور 2 دل کی آنکھیں۔ ظاہری آنکھیں اگرچہ بند ہو جاتی ہیں لیکن اس کے دل کی آنکھیں ہمیشہ جاگتی رہتی ہیں۔ اسی لیے نبیوں کی خصوصیت ہوتی ہے کہ ہم اور آپ اگر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی اگر سو بھی جائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات بھی ہے اور یہ عقیدہ بھی صاف ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح بشر ہے نا، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اگر 5 منٹ سو لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نبی اگر 2 گھنٹے بھی آرام فرمائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جب یہ اس چیز میں برابر نہیں ہو سکتے تو ان کی ذات مصطفیٰ کی ذات کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ اب یہ سو رہے، اب میرا مقصد حاصل ہو جائے گا، تو اس نے تلوار جو سرکار کی ٹنگی تھی نا ببول کے پیڑ پہ، اسے اٹھایا اور نیام میں سے نکال کے بالکل تیار کر لی تلوار۔ جیسے وہ چلانے والا تھا بس سرکار کی آنکھیں مبارک کھل گئی، آنکھ کھول دی سرکار نے۔ تو اب دیکھیے اخلاق، رسول پاک کا اخلاق دیکھیے۔ وہ تو بے وقوف تھا اور تلوار کو ہی سب کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ تلوار بھی محمد عربی کو اپنا نبی مانتی ہے۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ان کے جو جد امجد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی تو چھری کا کام، چھری تو ایک لوہا ہے نا، اور جب تک اللہ اس میں کاٹنے کی تاثیر پیدا نہ کرے یہ کاٹ نہیں سکتی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ جب تک اس میں جلن پیدا نہ کرے وہ جلا نہیں سکتی ہے۔ اگر ہر آگ جلانے والی ہوتی تو حضرت ابراہیم جل جاتے۔ تو وہ جانتا نہیں تھا کہ جو چھری ان کے جد امجد پہ نہیں چلی، کیوں نہیں چلی؟ جب یہ نبی دنیا میں بظاہر تشریف نہیں لائے تھے، حضرت اسماعیل کی پشت میں نور کی شکل میں تھے، تو ان کے گلے پہ اس نور کی تعظیم میں وہ چھری نہ چلی۔ تو آج تو یہ نبی سراپا یہاں موجود ہے، یہ تلوار ان کا کیا بگاڑ سکتی تھی؟ اور جیسے رسول پاک انسانوں کے نبی ہیں، جانداروں کے بھی نبی ہیں، علماء نے لکھا بے جانوں کے بھی نبی ہیں، بے جانوں کے نبی ہیں۔ اس کی ایک مثال، بات تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے رسول پاک کی سیرت کی، شفا شریف، قاضی عیاض کی بہت معتبر کتاب ہے۔ اس کے اندر میں نے پرسوں ایک حدیث پڑھی کہ ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص آیا اور سرکار سے کہا کہ میں آپ پہ جب ایمان لاؤں گا کہ جب وہ فلاں جو درخت پیڑ نظر آ رہا ہے نا اس کی ٹہنی کو آپ اپنے پاس بلا لیں۔ سرکار نے اس کی ٹہنی کی طرف اشارہ کیا تو ایک ٹہنی ٹوٹی اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ پھر بولا کہ ابھی بھی نہیں لاؤں گا، جیسی یہ تھی ویسی وہاں لگا دے تب لاؤں گا۔
تو سرکار نے اشارہ فرمایا تو جو ٹہنی جہاں سے ٹوٹ کے آئی تھی وہیں جا کے لگ گئی. تو بس پھر اس کا دل پگھل گیا. اس نے کہا بس اب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. تو ٹہنیوں میں جان تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ بھی سرکار دو عالم کو اپنا نبی مانتی ہے. اسی لیے تو اس نے کہا, تلوار ہاتھ میں تھی بالکل سوتی ہوئی, اور سرکار سے بولا من یمنعک منی, یہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اب دیکھیے مصطفیٰ کا اخلاق اور اللہ پہ بھروسہ دیکھیے. سرکار نے فرمایا اللہ اللہ اللہ, 3 بار فرمایا سرکار نے کہ مجھے تجھ سے میرا اللہ بچائے گا. سارے صحابہ آرام فرما رہے, سرکار تنہا ہیں, اکیلے ہیں, اور وہ کافر تلوار لیے ہوئے آپ کے قتل کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. ایسے عالم میں بھروسہ دیکھیے مصطفیٰ کا, اللہ پہ توکل دیکھیے. فرماتے تجھ سے مجھے میرا پروردگار بچائے گا. اتنا کہہ رہا تھا, 3 بار لفظ اللہ کہا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی اور سرکار نے اس تلوار کو اٹھا لیا. جب سرکار نے اٹھایا نا تو سرکار نے اس سے پوچھا من یمنعک منی, اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو وہ تو بے ایمان تھا نا, کافر تھا, وہ تو رونے لگا, گڑ گڑانے لگا کہ ارے آپ تو بڑی رحمت والے ہیں, آپ کے بارے میں تو بہت بڑی بڑی باتیں ہم نے سنی ہیں. تو سرکار نے فرمایا جا, یہ تیرا اخلاق تھا کہ تو مجھے قتل کرنے تیار تھا, میں تیرے اوپر قادر بھی ہوں, تیرا سب کچھ کر بھی سکتا ہوں, لیکن یہ ہمارا اخلاق ہے, جا ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے. اتنا متاثر ہوا وہ اخلاق رسول سے, اتنا متاثر ہوا. جب اپنے قبیلے میں پہنچا نا تو کہا کہ تم خامخواہ محمد عربی کی برائی کرتے ہو, ہے نا, وہ تو اتنے اچھے اخلاق والے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. تو ہمیں اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی, ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, پوری حدیث سن لیں. سرکار فرماتے کہ 4 چیزیں, امانت کی حفاظت, سچ بات, اچھی عادت اور حلال روزی. جس کے اندر یہ 4 عادتیں پیدا ہو گئیں تو پھر اللہ اسے دنیا میں بھی آباد رکھے گا اور آخرت میں بھی شاد و آباد فرمائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار دو عالم, یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں کا درس ہوا, انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بولا ہم سب کو حدیث رسول سننے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو حدیثیں ہم سنتے ہیں روزانہ پروردگار انہیں ہمارے دماغ میں, ہمارے دل و دماغ کے اندر محفوظ فرما. یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے گھروں میں یا ہم میں جو بیمار ہیں مولا کریم انہیں بیماری سے شفا نصیب فرما. یا اللہ ہم میں اگر کوئی بے روزگار ہو اسے جائز روزگار عطا فرما. مولا ہم سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا